بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ابتدائی قواعد النحو سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 22 اور اس کا عنوان ہے بدل۔ بدل وہ تابع جو مطبوع کی طرف منسوب حکم سے خود مقصود ہو، یعنی مطبوع کی طرف جو حکم منسوب کیا گیا ہے تو جو تابع یعنی بدل ہے اس حکم سے خود مقصود ہوتا ہے، اور اس کا مطبوع مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف تمہید کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، موصوف اور اس کی صفت، مؤکد اور اس کے لیے ہے تاکید، اور اسی طرح مبدل منہ اور اس کا تابع ہے بدل۔ تو بدل کی اقسام، بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدل کل، نمبر 2 بدل بعض، نمبر 3 بدل اشتمال، اور نمبر 4 ہے بدل مباین۔ بدل کل وہ بدل جس میں بدل اور مبدل منہ سے ایک ہی چیز مراد ہو، جیسے قال الخلیفۃ عمر، خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تو یہاں خلیفہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں، تو یہاں خلیفہ جو ہے مبدل منہ ہے اور عمر وہ اس سے بدل ہیں۔ اس طرح اور بھی مثالیں ہیں، جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید جو تیرا بھائی ہے، یعنی زید سے مراد اخوک وہ تیرا بھائی ہی ہے۔ نمبر 2 بدل بعض وہ بدل جو مبدل منہ کا جز ہو، جیسے قطعت الشجرۃ فروعها، درخت کی شاخیں کاٹ دی گئیں۔ تو یہاں فروعها یہ بدل ہے، الشجرۃ مبدل منہ، تو فروع اس کی شاخیں جو ہیں یہ مبدل منہ کا حصہ ہیں، اس کا جز ہیں۔ اس طرح اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے ضرب زید راسہ، زید کے سر پہ مارا گیا، تو راسہ وہ اس کے جسم کا حصہ ہے، تو ہم اسے کہیں گے بدل بعض۔ بدل اشتمال وہ بدل جو مبدل منہ کا کل یا جز تو نہ ہو لیکن اس کا مبدل منہ سے تعلق ہو، یعنی نہ اس کا کل ہے نہ اس کا حصہ ہے لیکن اس کا مبدل منہ سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، جیسے رأیت زیدن ثوبہ، میں نے زید کے کپڑے کو دیکھا۔ یہاں کپڑا وہ نہ تو زید کا حصہ ہے اور نہ فی نفس ہی زید ہے، بلکہ جو ہے اس سے اس کا تعلق ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں بدل اشتمال۔ اس طرح اور مثالیں بھی، جیسے صلب زید ثوبہ، زید کا کپڑا چھین لیا گیا، سرق عمرو مالہ، عمر کا مال چرا لیا گیا۔ تو یہاں مال جو ہے نہ تو اس سے مراد عمر ہے اور نہ ہی عمر کا اس کے جسم کا کوئی حصہ ہے، بلکہ عمر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بدل مباین وہ بدل جو مبدل منہ کا مخالف ہو، یعنی نہ اس کے مطابق ہو نہ اس کا بعض ہو اور نہ مبدل منہ کا اس سے کوئی تعلق ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، مگر یہاں اس کی صرف ایک قسم بدل غلط کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ بدل غلط وہ بدل جس میں مبدل منہ سبقت لسانی، یعنی زبان کی غلطی کی وجہ سے اور غلطی سے ذکر ہو جاتا ہے، یعنی ارادتاً نہیں بلکہ سبقت لسانی سے ایسا منہ سے نکل جاتا ہے، پھر بدل کو اس غلطی کی تصحیح کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ہے قادم الامیر الوزیر، قادم الامیر
الوزیر، امیر آیا، نہیں نہیں وزیر آیا. اور اس طرح اور مثال بھی، اشتریت فرسن حمارن، میں نے گھوڑا خریدا، نہیں میں نے گدھا خریدا. تو یہاں جو ہے غلطی کے بعد تصحیح کے لیے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بدل غلط، اور اس کے ماقبل کو ہم کہتے ہیں مبدل منہ. وضاحت: مذکورہ تمام مثالوں میں یہ بات مشترک ہے کہ ہر جملے میں اصل مقصود پہلا اسم نہیں بلکہ دوسرا ہے جس سے بدل کہا جاتا ہے. دیکھیں پہلی مثال میں اگر صرف قال الخلیفۃ کہا جائے کہ خلیفہ آیا تو متکلم کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا. البتہ اگر قال عمر کہا جائے تو مقصد سمجھ میں آ سکتا ہے. لہٰذا یہاں اصل مقصود عمر ہے نہ کہ الخلیفۃ. تو الخلیفۃ کہنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اصل مقصد سمجھنے سے پہلے ہی مخاطب اس کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہو گیا. البتہ بدل غلط میں مطبوع کو تمہید کے طور پر آمدن یعنی جان بوجھ کر ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ غلطی یا بھول سے زبان پر آ جاتا ہے اور تصحیح کے لیے اس کا بدل بولا جاتا ہے. مذکورہ مثالوں میں الخلیفۃ، الشجرۃ، زیدن اور الامیر مبدل منہ ہیں، اور عمر، فروع، صوبہ اور الوزیر بدل ہیں. جو اعراب مبدل منہ کا ہے اور وہی اعراب جو ہے بدل کا ہے. سوالات و تدریبات: بدل کی تعریف مثال ذکر کریں. بدل کی کتنی قسمیں ہیں مثالوں سے میل ذکر کریں. ان کی وضاحت ہو چکی. سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں میں نمونے کے مطابق مبدل منہ اور بدل کو پہچانیں، نیز بدل کی قسم بھی بتائیں. نمونہ کے طور پہ ایک مثال لکھی ہے، رأیت التاجر خالدا، میں نے تاجر خالد کو دیکھا. تو یہاں مبدل منہ التاجر ہے اور بدل خالد ہے. تو یہ بدل کل ہے. قطع یاسر یدہ، کہ یاسر کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. یہاں یدہ، ید جو ہے یعنی ہاتھ، وہ یاسر کا ایک جز ہے. اسے ہم کہیں گے یاسر جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور یدو اس کا ہاتھ ہے. یہ بدل ہے اور یہ ہے بدل البعض. نمبر 2، جاء زید حامد، آیا زید، نہیں نہیں حامد آیا. تو زید مبدل منہ ہے اور جو غلطی کی درستگی کے لیے بعد میں ذکر کیا حامد، وہ ہے بدل، اور یہ بدل غلط کی مثال ہے. رأیت سمیرا مدرستہ، میں نے سمیر کا مدرسہ دیکھا. یہاں سمیر یہ مبدل منہ ہے اور مدرستہ یہ اس سے بدل ہے اور یہ بدل اشتمال کی مثال ہے. اعجبنی الطالب خلقہ، طالب علم کا خلق مجھے اچھا لگا. الطالب یہ مبدل منہ ہے اور خلقہ یہ اس سے بدل ہے، اور خلق اس کے جسم کا حصہ ہے، اس کی عادت ہے. تو اسے ہم کہیں گے بدل باس. نمبر 5، لکی عبد الرحمانی اخاہ علی، عبد الرحمن نے اپنے بھائی علی سے ملاقات کی. اخاہ مبدل منہ، علی یہ بدل ہے اور یہ بدل کل کی مثال ہے. سوال نمبر 4 ہے، حفظت القرآن نصفہ، میں نے نصف قرآن حفظ کر لیا. تو نصفہ اس کا اعراب جو ہے وہ ہے نصب، اور مفعول بننے کی وجہ سے اس کے اوپر نصب ہے. اتحدث مع اختی فاطمہ، میں نے اپنی بہن فاطمہ سے گفتگو کی. اور فاطمہ اس کا اعراب ہے جر، لیکن مفعول فی حالت جری میں بھی مفتوح ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے فاطمہ جو ہے
یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا جو اعراب ہے وہ حالت جری میں بھی فتح والا ہوتا ہے، اس کے اوپر فتح ہے، زبر ہے۔ تو یہاں جو ہے اتحدث مع اختی فاطمہ، کہ میں نے اپنی بہن فاطمہ سے بات کی، تو یہاں فاطمہ جو ہے یہ ہے تو حالت جری کے اندر، لیکن اس کا اعراب جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے۔ فریختو بالبلبلی صوتے ہی، میں بلبل کی آواز سے خوش ہوا، صوتے ہی اس کا اعراب ہے جر، اور یہ مجرور ہے۔ اور اس لیے ذهبنا الى المدرسة الى المسجد، ہم مدرسہ کی طرف گئے، نہیں ہم مسجد کی طرف گئے۔ المسجد اس کا اعراب ہے جر، اور یہ مجرور ہے با جو ہے الی حرف جارہ کی وجہ سے، یعنی مجرور بحرف جر ہے۔ فحسن المہندس الطبیب، میرا معائنہ کیا انجینئر نے، الطبیب نہیں ڈاکٹر نے، یہاں طبیب یہ بدل بن رہا ہے المحندس مبدل منہ سے، تو الطبیب اس کا اعراب ہے رفع، اور وجہ اعراب یہ فاعل بن رہا ہے، یعنی فحسنی سے الطبیب یہ فاعل بن رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔